بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر ولی محمد پٹھان، المحمود کے چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ جب ہم کچھ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں دین کی جدوجہد کے لیے تو بہت سارے کمنٹس آتے ہیں کہ بھائی اسلام میں خلافت ہے یا جمہوریت ہے، جمہوریت اسلام میں جائز نہیں ہے۔ بھائی پہلے تو یہ سوال غلط ہے کہ اسلام میں خلافت ہے جمہوریت ہے۔ خلافت ایک منصب کا نام ہے، جبکہ جمہوریت اس منصب یا ملک سربراہ کے انتخاب کے طریقہ کار کا نام ہے۔ یہ دونوں آپس میں ضد نہیں ہے، تو یہ سوال کرنا کہ خلافت ہے یا جمہوریت، یہ سوال غلط ہے۔ باقی آئے ہم اسلام میں طریقہ انتخابات کا طریقہ کار کیا ہے۔ اگر ہم دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ انتخابات کیا تھا، حضرت ابو بکر صدیق کے لیے عام بیعت ہوئی تھی، لوگوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا طریقہ کار یہ تھا کہ حضرت ابو بکر نے تعین کیا تھا، حضرت عمر کی نامزدگی ہوئی تھی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 لوگوں کے نام مقرر کیے تھے، وہ کمرے میں بیٹھے آپس 6 میں سے ایک کی خلافت کا تعین کر کے باہر آ جائیں، پھر ان میں سے ایک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا خلافت کی تعین ہوا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام بیعت ہوئی تھی۔ گویا کہ یہ مانا جائے کہ اسلام یا خلفائے راشدین میں خلافت کے تعین کا کوئی خاص طریقہ مروج نہیں تھا، اس کے طریقہ کار مختلف تھے۔ تو یہ ثابت ہوا کہ خلافت کے یا ملک حکمران کے تعین کا طریقہ کار کیا ہوگا وہ ایک نہیں ہے، مختلف ہے۔ اب کون تعین کرے گا کہ خلافت کے طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ آپ طریق کریں گے، کون کرے گا؟ تو ظاہر ہے جو مرجع ملک میں طریقہ کار چل رہا ہے اس پر عمل کیا جائے گا۔ علماء کرام کی یہی فتویٰ ہے، اجماع اس پر یہی ہے۔ باقی رہے ملک کے سربراہ کا نام خلیفہ ہونا چاہیے، بھائی اس میں کیا حرج ہے؟ خلافت ملک کے سربراہ کا نام ہے، کبھی اسے صدر بولا جاتا ہے، کبھی وائسرائے بولا جاتا ہے، کبھی چانسلر بولا جاتا ہے، کبھی وزیر اعظم بولا جاتا ہے، اور خلیفہ بھی بولا جاتا ہے، کبھی بادشاہ ہوتا ہے اس کا نام۔ تو بھائی اگر ہم یہ اس بحث میں پڑھے، ابھی ہم حکومت میں نہیں آئے، حکومت تک پہنچے نہیں آئے کہ بھائی نہیں پاکستان کا قانون، پاکستان کا سربراہ کا نام وزیر اعظم نہیں خلیفہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے بھائی آپ کی بات مان لیتے ہیں، تو کیسے ہم یہ بات منوائیں گے کہ وزیر اعظم نہیں خلیفہ ہونا چاہیے؟ کیسے منائیں گے؟ پاکستان کے قانون میں یہ موجود تو نہیں ہے۔ یہ آپ حجرے میں بیٹھ کر بس یہ کہہ دیں کہ بھائی خلافت ہونی چاہیے، خلیفہ ہونا چاہیے، وزیر اعظم نہیں ہونا چاہیے، کیا اس سے مسئلہ حل ہوگا؟ بھائی آپ ہمیں حل بتائیں نا، آپ اعتراض کر رہے ہیں تو طریقہ کار بھی بتائیں نا کہ یہ کیسے حل ہوگا۔ آپ گھر میں بیٹھے کا فتویٰ دے رہے ہیں کہ علماء غلط کر رہے ہیں۔ کبھی آپ کہتے ہیں کہ جمہوریت نہیں ہے اسلام میں، اس کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے ہم مان لیتے جمہوریت نہیں ہے، تو دوسرا طریقہ بتائیں۔ پھر ہم اگر جمہوریت کو نہ مانیں تو پاکستان کے قانون تک ابھی تک اس میں تو جمہوریت ہے، کون تبدیل کرے گا آپ کو طریقہ کار کو؟ آپ کریں گے، میں کروں گا؟ بھائی عملی صورت بتائیں نا، کیسے آپ تبدیل کریں گے طریقہ کار کو؟ پہلے تو آپ کو طریقہ کار متعین بھی نہیں ہے، اگر متعین ہو جائے تو طریقہ کار کیسے تبدیل ہوگا؟ پاکستان کا قانون کون تبدیل کرے گا؟ آپ کے حجرے میں بیٹھ کر کہنے دے بھائی جمہوریت نہیں ہونی چاہیے، خلافت ہونی چاہیے، ایسے ہوگا مسئلہ حل؟ مسئلے حل بتائیں نا، حل نہیں کیوں نہیں بتا رہے؟ بس گھر میں بیٹھے ہیں، علماء جدوجہد کر رہے ہیں، اس کو تنقید کر کے سو جاؤ۔ بھائی ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے، تنقید بھلے کریں، لیکن حل بتائیں، آپ نے اس کے لیے کیا کیا ہے یہ بھی بتائیں۔ پھر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی جمہوریت میں اگر ایسا کوئی بل آ جائے جس پر یہ معاملہ ہو کہ شریعتی نظام ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اگر اکثریتی لوگ کہیں کہ شریعت نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہوگی، یہ جمہوریت ہے؟ بھائی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایسا نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ پاکستان میں 73 والے آئین میں علماء کی جدوجہد سے یہ طے کیا گیا تھا کہ کوئی بھی قانون سازی قرآن اور سنت کے منافی نہیں ہوگی،
اس لیے یہ کوئی بل لا ہی نہیں سکتا, کوئی بل اس میں داخل نہیں کرتا, اس پر ڈبیٹ ہی نہیں ہوگی کہ شریعت ہونی یا نہیں چاہیے, ایسا کوئی بل نہیں لایا جا سکتا. تو بھائی میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ آپ علماء کے پیچھے لگیں. اور بات بولتے ہیں بھائی نہیں, جمہوریت میں یہ ہوتا ہے کہ ایک عالم فاضل اور اعلیٰ درجے کا مفتی, اس کا بھی ایک ووٹ, ایک جاہل کا بھی ایک ووٹ. یہ کیسے ہوگا؟ بھائی میں پوچھتا ہوں, ٹھیک ہے آپ کی بات پر عمل کیا جائے. پہلے تو سوال یہ ہوگا کہ عمل کیسے کرایا جائے, حکومت میں کون سی قانون سازی کی جائے کہ یہ عمل ہو. اگر قانون سازی ہو بھی جائے تو علماء اکرام کے مراتب میں بہت سارے مراتب ہیں. کوئی مفتی ہے, کوئی شیخ الحدیث ہے, کوئی عام عالم ہے, کوئی عالم مدرسے میں پڑھاتا ہے اور ایک عالم ہے جو مدرسے میں نہیں پڑھاتا, گھر بیٹھا, اس میں فرق ہے نا. تو آپ ان علماء میں کیسے تعین کریں گے کہ بھئی مفتی صاحب کے 5 ووٹ بھی ہونی چاہیے, شیخ الحدیث کے 4 ووٹ ہونی چاہیے, عام عالم کے 3 ووٹ ہو جائے؟ کون تعین کرے گا؟ اس پر تعین ہوگا؟ نہیں ہو سکتا بھائی. پھر بھئی عام آدمی جو ووٹ دیتا ہے اس میں بہت سارے طبقات ہیں. ایک عام آدمی ہو جائے, نمازی ہے, پرہیزگار, عالم تو نہیں ہے, نماز اور پرہیزگار بھی ہے. دوسرا وہ ہے نماز نہیں پڑھتا. تیسرا وہ ہے جو اور بری گندے اس میں عادات ہوتی ہیں, کبھی زنا کرتا ہے, کبھی جو ہے شراب پیتا ہے. کیا ان کے جو اعمال ہے اس کے مطابق ووٹ میں طبقات ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے؟ آپ بتائیں عملی صورت طور یہ ہو سکتا ہے؟ بھائی مثال کے طور پر آدمی ایک ووٹ دینے آیا, ٹھیک ہے, ایک دم سے پارٹی والا اسے الزام لگاتا ہے کہ بھائی کیونکہ نمازی کا 1 ووٹ ہے, غیر نمازی کے آدھا ووٹ ہے, اور جو دوسرا گناہگار ہے 4تھائی ووٹ ہے. تو کون فیصلہ کرے گا اس وقت کہ یہ نمازی ہے یا نہیں ہے؟ وہ بولے گا بھائی میں تو 5 وقت نماز پڑھتا ہوں. آپ کون کیسے بتائیں گے؟ کون سے گواہ لے آئیں گے؟ پھر ہر ایک آدمی کے لیے آپ گواہ لے آئیں گے. مثال 5000 لوگ ایک پولنگ اسٹیشن پر ووٹ دینے, 5000 کے لیے آپ گواہی لے آئیں گے؟ کہاں سے گواہ لیں گے؟ بھائی ایک آدمی مثال زانی ہے لیکن وہ اقرار نہیں کرتا زنا کی اقرار نہیں ہے, کیسے ثابت کریں گے آپ کے زانی ہے اس کے لیے 4تھائی ووٹ ہونا چاہیے؟ کیسے کریں گے بھائی آپ؟ 5000 لوگ جو آئیں گے اس کے لیے آپ گواہ لا سکیں گے؟ یہ عمل تو کیسے ممکن ہوگا کہ اس ووٹ میں جو طبقات آپ کریں؟ ایسا نہیں ہوگا بھائی. یا علماء اکرام میں مفتی کا 1 ووٹ 4 ووٹ, اس میں ایک الگ جھگڑا شروع ہو جائے گا. تو آپ کیسے تعین؟ ہر ایک یہی چاہے گا, اپوزیشن والا چاہے گا کیسے کم ووٹ ہو, اور جو اس کا حمایتی وہ کہا اس کے زیادہ ووٹ ہو. تو ایک دن میں یہ انتخابات ممکن ہیں؟ ایسے ہو سکتا ہے؟ طبقات نہیں ہو سکتے بھائی, نہیں ہو سکتے. آپ کوئی عملی بات بتائیں نا, یہ غیر عمل کی بات ہے. ٹھیک ہے ہم شریعت میں دیکھتے ہیں بھائی ایک عورت اور مرد کا نکاح ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اس میں 2 گواہ چاہیے. آپ یہ کر سکتے ہیں کہ کیونکہ جو گواہی دینے والا شیخ الحدیث ہے یا مفتی ہے, اس کی 2 کے بجائے 1 ہی گواہی کافی ہو. آپ یہ کر سکتے ہیں؟ کیا شریعت میں اس کی اجازت ہے؟ نہیں ہے. یا آپ یہ کہیں کہ بھائی یہ آدمی جو گواہی دے رہا ہے یہ نمازی نہیں ہے, اس کی آدھی گواہی قبول کرنی چاہیے. 4 لوگ ایسے گواہی دیں تب اس کی شادی ہوگی, تب اس کا نکاح ہوگا. کیا آپ یہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو جب نکاح میں اللہ تعالیٰ نے ایسے کوئی تعین مقرر نہیں کیا, یا دوسری جتنی بھی گواہی ہیں اس میں کچھ بھی ایسا اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا, تو آپ کون ہوتے ہیں کہ تقوی اور غیر تقوی, علم اور غیر علم کے بنیاد کے اس میں آپ گواہی میں تفاوت کریں گے؟ آپ کو حق نہیں ہے. بھائی علماء اکرام نے ایک جدوجہد کی ہے. آپ جتنے بھی مسائل بتا رہے ہیں جو گھر بیٹھ کر بتا رہے ہیں اس کا حل بتائیں ہمیں. ایسے نہیں ہے کہ گھر میں کمنٹ دے کر آپ بیٹھ جائیں کہ بھائی ہم تو جو ہے یہ کریں, یہ نہیں کر رہے علماء اکرام, یہ ہونا چاہیے وہ. بھائی آپ بتائیں نا, طریقہ کار بتائیں نا, عملی طور پر طریقہ بتائیں. اس سے نہیں ہوگا تنقید کر کے بیٹھ جائیں اور تمام علماء کی جدوجہد یکسر نفی کرتے. بھائی علماء اکرام نے آئین میں بہت جدوجہد کی ہے. آئین میں یہ شک ڈال دی ہے کہ قرآن اور حدیث کے خلاف کوئی بھی قانون سازی نہیں ہوگی. قادیانی کافر ہے اور سود اب حرام ہو چکا ہے, اسے عملی صورت بھی پیش کی جائے گی. اسلامی نظریاتی کونسل جو سفارش پیش کرے اس پر عمل کیا جائے گا, اور وفاقی شرعی عدالت کوڈ جو اپنا فیصلہ دے
تو 1 سال کے اندر اندر اسے عمل درآمد ہوگا نا، ورنہ وہ نافل عمل ہوگا۔ انسانی حقوق کے بہت سارے مسائل حل کر دیے ہیں، یعنی یہ سمجھے آئین مکمل ہو چکا ہے اسلام کے لیے، اب ہم جد و جہد کر رہے ہیں اس کے نفاذ کے لیے، نافذ نہیں کر رہے ہیں۔ یہ میں آپ کو بات بتاتا ہوں، یعنی آئین میں ہر چیز موجود ہے، اسلام کے مطابق آئین ہو چکا ہے، لیکن یہ نافذ نہیں کر رہے ہیں۔ تو اب ہماری جد و جہد کا طریقہ جو ہے اس کے نفاذ کی کوشش ہے، تاکہ ہم اس سے عمل میں لا سکیں۔ آپ گھر بیٹھے یہ علماء کی جتنی یہ 50 سال سے 1973 سے جد و جہد چلی ہے، ایک لفظ میں ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو حق ہے ختم کریں، لیکن اس کا متبادل ضرور دیں کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ علماء کرام نے کچھ نہیں کیا، لیکن آپ تو اپنا بتائیں نا کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، صرف تنقید کر دیا۔ گھر میں بیٹھے کسی نے دین کی بات کر دی، دین کے غلبے کی کوشش کر دی، دیکھا کمنٹ سیکشن میں لگا دی، بھائی یہ تو غلط ہے، بھائی غلط ہے تو صحیح بتاؤ۔ ٹھیک ہے، یہ علماء کرام جد و جہد چھوٹے، آپ نے کیا کیا بتائیں نا کہ کیسے اس کی جد و جہد کیسے کی جائے۔ تو اب علماء کرام نے ایک جد و جہد 50 سالہ جد و جہد جو 1973 سے چلی آ رہی ہے، اب اس کے نفاذ کی جد و جہد ہو رہی ہے۔ باقی یہ بات یاد رکھیں کہ اجماع علماء کے پیچھے نہیں لگیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، اور اس جد و جہد کا تعین علماء کرام نے کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم کرتے رہیں گے، دوسری کوئی صورت نہیں ہے۔ بعض کو کہتے ہیں بھائی جہاد کیا جائے، قتال کیا جائے۔ بھائی قتال تو کیا جائے، جو کہہ رہا ہے میں جہاد کیا ہے، اس سے جب ہم پوچھتے ہیں آپ جہاد کرتے ہیں، نہیں میں تو نہیں کرتا۔ بھائی تم جب نہیں کرتے وہ چیزیں کو کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کر رہے؟ کرو نا تم جہاد۔ تم ایک جماعت بتاؤ جہاد کر کے علماء کو دکھا دو کہ ہم نے یہ نتائج کے، اب آپ ہمارے ساتھ ہو جائے۔ جہاد جو کمنٹس کرتا ہے وہ بھی نہیں کرتا، جو بولتا ہے وہ بھی نہیں کرتا، اور کہتا ہے کہ جہاد کرنا چاہیے۔ بھائی آپ تو کریں نا، جو آپ عمل کرتے ہیں کریں نا۔ اس کے لیے میں نے ویڈیو بنائی تھی، پہلے ایک بنائی ہے جس میں یہ بتایا ہے کہ مقصود اعلاء کلمۃ اللہ ہے، اس کا طریقہ کار کون تعین کرے گا؟ اجماع علماء کریں گے، علماء کی جد و جہد کریں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اور دین کے بشارت کے مطابق اجماع علماء کبھی غلط نہیں ہوتے۔ تو بھائی آپ اپنی بھی اصلاح کریں اور دوسروں کی بھی اصلاح کریں۔ آپ گمراہ ہو چکے ہیں، آپ گمراہ ہو چکے ہیں، اور قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا کہ علماء کے پیچھے آپ کیوں نہیں لگے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، مجھے ہدایت دے، وما علینا الا البلاغ المبین۔